بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے فتنے۔ نمبر 1، اس کے ساتھ جنت و جہنم ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ نمبر 2، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہوگا۔ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ نمبر 3، وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی۔ بھیڑ بکریاں جب چر کر لوٹیں گی تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ پھر جب وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے گی۔ صبح جب وہ قوم اپنے کھیتوں کو دیکھے گی تو فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی اور زمین بنجر۔ وہ اس بنجر زمین کو حکم دے گا تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ نمبر 4، دجال جب ایک دیہاتی سے کہے گا اگر میں تمہارے مر چکے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ وہ حامی بھر لے گا تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کا کہا مانو، یہی تمہارا رب ہے۔ وہ ایک جوان کو تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا کہ میں اسے زندہ کر دوں گا مگر یہ مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ وہ مردہ اس کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ جوان سے پوچھے گا کہ میرا رب کون ہے تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ فتنہ دجال سے بچنے کے طریقے۔ نمبر 1، دجال سے دور رہیں۔ جو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہے، دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ جائے۔ نمبر 2، اللہ سے مدد طلب کرے۔ جو شخص اس کی آگ کے فتنے میں پھنس جائے وہ اللہ سے مدد چاہے۔ نمبر 3، اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نمبر 4، سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتوں کی تلاوت کریں۔ جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں پناہ لیں، اسی لیے کہ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 6، لوگوں کو دجال سے آگاہ کرتے رہیں۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ نمبر 7، علم دین حاصل کریں۔ جس نے دجال سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے اور تجھ سے بچنے کے لیے ہم اللہ ہی کی پناہ چاہتے ہیں، تو ایسے شخص پر دجال کا کوئی اثر نہیں چلے گا۔ نمبر 8، نماز کے آخر میں دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے۔ آخرکار تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ یعنی اے اللہ میں تجھ سے قبر و جہنم کے عذاب سے، زندگی و موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ دجال کو کون مارے گا؟ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک۔ وہ بھاگے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد جو فلسطین میں ہے کے قریب جا پکڑیں گے اور نیزہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ دجال کا انکار کرنے والے ماضی قریب میں کچھ علماء ایسے بھی گزرے جنہوں نے دجال کا انکار کیا اور اس مسئلے میں خطا کر گئے۔ جیسے نمبر 1، شیخ محمد عبدہ کی نظر میں دجال کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف خرافات ہے۔
نمبر 2 محمد فہیم، ان کی نظر میں دجال سے مراد شر و فساد کا پھیلاؤ ہے۔ نمبر 3 کسی نے کہا دجال ظاہر تو ہوگا مگر اس کے ساتھ فتنے اور جنت جہنم نہیں ہوں گے۔ نمبر 4 تو کسی کی نظر میں دجال وغیرہ تو افسانے ہیں، ان میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حالانکہ ارشاد باری ہے جس روز تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو وہ شخص پہلے سے ایمان والا نہ ہوگا، اس وقت اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ انعام آیت نمبر 158 میں دجال کا ذکر ہے، جس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے، جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے مومن نہیں ہوگا۔ نمبر 1 خروج دجال، نمبر 2 خروج دابہ زمین سے ایک بڑے جانور کا نکلنا، اور نمبر 3 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ آخر میں یہ جان لیں کہ شکر خفی دجال سے زیادہ خطرناک ہے، ساتھ ہی گمراہ پیشوا علماء دجال کے فتنے سے زیادہ خوفناک ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خبردار، تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو رجم، دجال، شفاعت اور عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ وہ اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ اللہ ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، حالانکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ فتنوں والی احادیث کو جان کر ہم نا امید نہ ہوں بلکہ اپنے ایمان میں پختگی لائیں اور ثابت قدم رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی سیدھی راہ پر چلائے۔ آمین۔